الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ سورۃ النساء آیات 81 اور 82۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، طاعۃ فرما برداری ہے۔ یہاں سے منافقین کی ایک اور مذموم خصلت بیان ہو رہی ہے، اور ان کو ساتھ سرزنش بھی کی جا رہی ہے، دھمکی دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حرکات سیئہ یعنی بری عادات سے اللہ تعالی آگاہ فرما رہے ہیں کہ ان کی ایک اور بری عادت کیا ہے کہ لفظ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب بھی یہ بیٹھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی وعظ و نصیحت کرتے ہیں، کوئی بھی منصوبہ بناتے ہیں، کوئی بھی بات کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں جناب ہم نے بالکل تابعدار، ہم آپ کی فرما برداری کریں گے۔ تو آپ کی مجلس میں تو یہی کہتے ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا اور جب ہٹتے ہیں، من عندک آپ کے پاس سے یعنی چلے جاتے ہیں، بیت طائفۃ، لفظ بیت پہ تھوڑا سا غور کر لیں، یہ اصل میں بیت سے لفظ ہے، اور انسان عموماً چونکہ رات کو گھر میں ہوتا ہے اس لیے باتا کے معنی رات گزارنے کے ہوتے ہیں۔ پھر چونکہ رات کے فارغ اوقات میں آدمی اپنے معاملات پر غور و فکر کرتا ہے، اس لیے بیتہ کا لفظ اسی معاملے میں نہایت غور و فکر کے ساتھ سوچ بچار کرنا اس معنی میں استعمال ہونے لگا۔ امام رازی رحمہ اللہ نے اس کا معنی بیان فرمایا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب وہ رات کے ٹائم اپنے گھر میں ہوتا ہے ایک گروہ، منہم انہی میں سے، غیر الذی تقولو، تو اس کی سوچ و فکر کچھ اور ہوتی ہے جو آپ کے سامنے کہہ چکے ہوتے ہیں، یعنی جو آپ سے باتیں کہی ہیں یا آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ کچھ اور ہیں، اور وہ جب گھر میں جا کے منصوبے بناتے ہیں تو اس کے خلاف منصوبے بناتے ہیں۔ واللہ یکتب اور اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں، ما یبیتون جو وہ رات کو منصوبے بناتے ہیں، جو رات کو مشورے کرتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ پس آپ ان سے اعراض کر لیجئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خصلت کا، جو رات کو گھروں میں جا کر وہ تنہائی میں بیٹھ کر مشاورت کیا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیا کرتے تھے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیا، اور ساتھ یہ بھی نصیحت فرمائی، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ پس آپ ان سے اعراض کریں، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور اللہ کی ذات پر توکل کریں، بس ان سے آپ منہ موڑ لیں اور اللہ کی ذات پر توکل کریں۔ ان کے یہ چالیں، ان کی یہ منصوبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ صرف اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں کہ دن کو تو آپ کے سامنے اطاعت کا یقین دلاتے ہیں، مگر رات کو ان کے بعض گروہ اس کے برعکس مشورے کرتے ہیں جو وہ دن کو آپ کے سامنے کہہ رہے تھے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے کہ جس پر بھروسہ کیا جائے، تو اللہ کی ذات پر آپ بھروسہ کریں اور ان کی پرواہ نہ کریں۔ افلا یتدبرون القرآن کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر، غور و فکر نہیں کرتے؟ منافقین کے مکر و فریب اور مذموم خصائل کے ضمن میں قرآن کی حقانیت کے اسبات پیش کیے جا رہے ہیں کہ منافقین یہ سب مکر و فریب اور سازشیں اس بنا پر کر رہے تھے کہ وہ آپ کو سچا نبی نہیں سمجھتے تھے، لہٰذا یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق نبوت پر بطور دلیل کے قرآن کو پیش کیا گیا ہے کہ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق نبوت کی 3 وجوہ سے بہت بڑی دلیل ہے۔ اول اپنی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے کہ یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے کہ کوئی ایسا کلام لا ہی نہیں سکتا، اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا، ان اجتمعت الانس والجن ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ، کہ اگرچہ انسان اور جن سب مل کر بھی اس جیسی کتاب لانا چاہیں تو یہ لا نہیں سکتے، اس لیے اپنی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ دوم یہ کہ جو غیب کی باتیں ہیں اس پر یہ کتاب مشتمل ہے، اس نے بہت سی ایسی غیب کی خبریں ہیں جو لوگ منصوبے بناتے تھے آپ کے خلاف، وہ چاہے یہودی تھے چاہے منافقین تھے، اللہ تعالیٰ وحی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کرتے تھے۔ یہ بہت بڑی دوسری دلیل تھی آپ کی نبوت کے لیے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ یہ اختلاف اور تناقض سے مبرہ اور پاک ہے،
کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس میں کوئی اختلاف ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ ایک انسان برسہ برس تک مختلف حالتوں میں مختلف موضوعات پر اور خصوصاً امور غیب سے متعلق اس قدر تفصیل سے گفتگو کرتا رہے اور اس کی ایک بھی بات دوسری سے متصادم نہ ہو۔ یہ خصوصیت صرف قرآن مجید میں ہی پائی جاتی ہے، جو غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس کے کلام الہی ہونے کی دلیل ہے۔ تو اختلاف سے پاک ہونا درجہ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے اعلیٰ درجہ ہونا، کیونکہ انسان خواہ کتنا ہی فصیح اور بلیغ کیوں نہ ہو، جب اتنی بڑی کتاب لکھے گا تو اس کے کلام میں قدر تفاوت پایا جائے گا۔ وہ ساری کتاب میں جو ہے وہ بلاغت کے اعتبار سے، اپنے مضمون کے اعتبار سے یکساں نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ منافقین خفیہ طور پر سازشیں کرتے ہیں اور وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بھید من و عن بتا دیے جاتے ہیں، اور کبھی یہ نہیں ہوا کہ کسی راز کے افشا ہونے پر قرآن نے تھوڑی سی بھی غلطی کی ہو۔ تو یہ بات بھی ان کو سمجھ لینی چاہیے تھی کہ واقعی جب اللہ تعالیٰ ان پر وحی کر کر ان کو یہ ساری خبریں بتا دیتے ہیں تو یہ ان کی نبوت کی بہت بڑی دلیل تھی۔ لیکن بہرحال یہ ساری باتیں تبھی ہیں جب انسان غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے قرآن میں۔ وَلَوْ كَانَ، اگر یہ ہوتا من عند غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے، یعنی اللہ کے علاوہ اس کو لکھنے والا کوئی اور ہوتا، لَوَجَدُوا، تو ضرور وہ پاتے، فِيهِ، اس میں اختلافاً کثیرا، بہت زیادہ اختلافات، اس میں بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے اس کیفیت میں کہ اگر یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہے، لیکن کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے لہذا اس میں کوئی عیب نہیں، یہ مبرہ ہے، عیبوں سے پاک ہے، اور جو انسان بھی اس میں غور و فکر کرے گا، تدبر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔